تمام ویورز السلام علیکم۔ دو مشہور ٹھگوں کا آپسی ٹکراؤ، یہ سلسلے کا پارٹ 2 ہے۔ دو مشہور ٹھگ اور سرخ گدھا۔ یہ ایک انتہائی منفرد اور دلچسپ ٹھگوں کی داستان ہے جن کے فریب اور مکاریوں سے لوگ عاجز آ چکے تھے اور لوگ ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ ان دونوں ٹھگوں نے دوسری ریاست میں جانے کا فیصلہ تو کر لیا مگر یہ پھر بھی باز نہ آئے اور دوران سفر بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ فریب اور مکاری کرتے رہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں سلسلے کو مزید آگے بڑھا سکوں۔ چلے دوستو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مشہور ٹھگوں کا آپسی ٹکراؤ اور سرخ گدھا۔ دونوں ٹھگ علم دین لوہار اور تاجر شمشیر نے ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کچھ دیر سستانے کے لیے رک گئے۔ تاجر شمشیر نے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ دیر مزید سکون کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ علم دین لوہار کو چونکہ ہڈ حرامی کی عادت تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ پیدل اتنا سفر کیسے کر سکوں گا۔ وہ کسی سواری کے بارے میں سوچنے لگا تھا کہ اتنے میں اسے بہت دور سے ایک شخص گدھے پر سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ علم دین کی آنکھیں چمک اٹھیں، بجائے اس کے کہ وہ تاجر شمشیر کو بھی پلاننگ میں شامل کرتا، وہ بالکل اس کے برعکس سوچ رہا تھا۔ چونکہ وہ دونوں ٹھگ تھے تو اس لیے بھی وہ مجبوراً ساتھ تھے، ورنہ ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہ باتے تھے۔ بہرحال علم دین لوہار خاموشی سے اٹھا اور گدھا سوار کی جانب چل پڑا اور اسے اشارے سے ادھر ہی رکنے کا کہا تاکہ تاجر شمشیر کو بھی کچھ علم نہ ہو سکے۔ وہ گدھے پر سوار مسافر چونکہ اس ریاست کا نہیں تھا، اس لیے وہ بیچارہ ادھر ہی رک گیا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ جب علم دین لوہار مسافر کے پاس پہنچا تو اسے گدھے سے فوراً نیچے اتار کر سائیڈ پر لے گیا اور بولا کہ میں اس ریاست کا ایک سپاہی ہوں جو یہاں ڈیوٹی پر تعینات ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کے ساتھ اس ریاست میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسافر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ گیا اور بولا کہ میں اس ریاست میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کے قاعدے قوانین کا کچھ بھی علم نہیں۔ برائے کرم آپ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ علم دین لوہار نے کہا کہ اس ریاست کے بادشاہ کو بچپن میں ایک گدھے نے لات ماری تھی۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک اس ریاست میں گدھا رکھنے یا لانے والوں کو نہ صرف تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے بلکہ ایسے مجرم کو پکڑ کر لانے والے کو بادشاہ کی طرف سے خصوصی انعام و کرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آج میرا دن بہت اچھا ہے کہ زندگی میں پہلی بار ایک خطرناک مجرم میرے ہاتھ لگا ہے۔ مسافر بیچارہ اتنا پریشان ہوا کہ کانپنے لگ گیا اور علم دین لوہار کی منت سماجت کرنے لگا کہ آپ مجھے بچا لیجئے، بدلہ میں جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ لے جائیے۔ مگر علم دین لوہار تھا کہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ اب ایسا نہیں کہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر چونکہ پکا اور شاطر ٹھگ تھا، جب تک وہ اگلے بندے کو رلا نہیں دیتا تھا کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ قصہ مختصر، مسافر نے اپنا گدھا اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سب کچھ علم دین لوہار کے حوالے کیا اور جانے سے پہلے کہا کہ برائے کرم اتنی میرے ساتھ رعایت تو کر دیجئے کہ مجھے اس ریاست میں جانے دیجئے، چونکہ سب کچھ تو آپ کے حوالے کر دیا ہے تو اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ علم دین لوہار نے اسے کہا کہ اب وہ بلا خوف و خطر جا سکتا ہے اور کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ علم دین لوہار کی اجازت سے آیا ہوں۔ مسافر آگے بڑھ گیا جبکہ علم دین لوہار ادھر ہی چھپ کر تاجر شمشیر کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد تاجر شمشیر کی آنکھ کھلی تو علم دین لوہار کو نہ پا کر ڈگمگا گیا کہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ تاجر نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور آگے کی جانب چل پڑا۔ کچھ فاصلے کے بعد دور سے علم دین لوہار گدھے پر سوار دکھائی دیا۔ تاجر شمشیر کو حیرانی ہرگز نہیں ہوئی
کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ علم دین لوہار کے ہاتھ کوئی شکار لگ چکا ہے۔ وہ دونوں جب آپس میں ملے تو علم دین لوہار نے کہا کہ اس کے پاس کچھ جمع پونجی تھی، اس نے فروخت کر کے ایک گدھا اور باقی سامان وغیرہ خریدا ہے تاکہ سفر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تاجر شمشیر مسکرایا اور دونوں آگے بڑھ گئے، مگر اب تاجر کے دماغ میں ہلچل ہو رہی تھی کہ اب وہ کیسے شکار پر شکار کرے گا، جبکہ علم دین مزے سے گدھے پر بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ اور تاجر اس کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہا تھا۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات تھے کہ موقع ملتے ہی ایک دوسرے کو کچا چبا جاتے، مگر مجبوراً ساتھ تھے۔ ان دونوں کو جنگل میں سفر کرتے اب شام ہونے والی تھی۔ انہوں نے رات کے ٹھہرنے کی جگہ تلاش کرنی شروع کر دی اور بالآخر ایک بڑے درخت کے نیچے انہوں نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر تاجر شمشیر نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگل میں چونکہ جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، اس لیے گدھے کو کچھ فاصلے پر باندھیں گے تاکہ خود محفوظ رہ سکے۔ علم دین کے پاس چونکہ اب سب کچھ تھا، اس لیے وہ سکون سے سو گیا، جبکہ تاجر کے دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو تاجر شمشیر چونکہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھا، خاموشی سے اٹھا اور اس جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا، جہاں ایک دوسرا تاجر جو کہ اس کا جاننے والا تھا اس کے پاس جا پہنچا۔ دوست تاجر گھر پر ہی تھا۔ شمشیر نے اسے گھر سے اٹھایا اور اسے اس کی دکان میں لے گیا اور بولا کہ مجھے جلدی میں کچھ خریدنا ہے۔ اس زمانے میں کپڑوں کو رنگنے کے لیے کچھ مختلف رنگ کی مٹی کو جمع کر کے کچھ مخصوص درختوں کے پتوں اور جڑی بوٹیوں کو پکا کر مختلف رنگ تیار کیے جاتے تھے۔ وہ دونوں دکان میں پہنچے تو تاجر شمشیر نے اسے گہرے سرخ رنگ کا رنگ لے لیا اور چپکے سے واپس جنگل میں لوٹ آیا۔ علم دین لوہار بالکل سکون سے سو رہا تھا، اسے کچھ بھی ہوش نہ تھا۔ علم دین کی تسلی کرنے کے بعد کہ وہ گدھے کے پاس جا پہنچا اور اس کی کاٹھی کو اتار کر گدھے کو رنگنا شروع کر دیا۔ گدھے کو مکمل رنگنے کے بعد کاٹھی پر بھی رنگ کر دیا اور کچھ دیر رنگ کے خشک ہونے کا انتظار کیا اور گدھے کی رسی کو کاٹ دیا کہ جیسے کسی جنگلی جانور کا شکار یا خوف سے بھاگ گیا ہے۔ پوری تسلی کرنے کے بعد وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی صبح کا وقت قریب آیا وہ گدھے پر بیٹھا اور علم دین لوہار کے پاس جا پہنچا اور اسے اٹھا دیا کہ صبح ہو چکی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ علم دین لوہار ابھی نیند میں ہی تھا کہ سرخ رنگ کے گدھے کو دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تاجر شمشیر نے جواب دیا کہ قریب کے گاؤں میں میرے ایک تاجر سے کچھ پیسے لینے تھے، پیسے تو نہیں ملے، البتہ یہ گدھا اس نے پیسوں کے عوض میرے حوالے کر دیا ہے۔ علم دین لوہار بھی مسکرا دیا کہ جیسے وہ اس کی بات سے متفق ہو، جبکہ اندر سے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ علم دین فوراً اٹھا اور اپنے گدھے کو لینے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ گدھے والی جگہ پر پہنچا تو گدھا غائب تھا۔ علم دین لوہار چکرا کر رہ گیا اور اپنے دماغ کے سبھی بند دروازے کھول کر کچھ نیا کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ جاری ہے۔